بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ۔ ابو وقت آ گیا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے علمدار حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ امام پاک رضی اللہ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بھائی جان، پیارے بھائی بانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ننھے ننھے شیلفوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لے آؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ امام علی مقام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو، اگر تم پانی لانے میں شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخمی دل پر مرہم کون لگائے گا؟ حضرت عباس نے فرمایا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس اب آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر بازوں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی آپ کے لیے قربان ہو کر اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام حسین نے جب حضرت عباس کی طرف سے بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں سے انہیں اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرار کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو، قیامت کے دن ان کے نانا جان نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفی نے جواب دیا، اگر ساری دنیا بھی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ شیر کی طرح ان پر جبڑ پڑے اور اپنی تلوار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو آہنی دیوار بن گئے، مگر شیر خدا کے شیر مرتے کٹتے اور دشمنوں کے صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں لے کر پینا چاہا، مگر ننھے بچوں کا پیاس سے بلکنا اور تڑپنا یاد آ گیا تو آپ کی عقیدت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جگر پارے تو پیاس میں تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی گرا کر پانی کا بھرا مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکایا اور چل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، رستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس اس کوشش میں رہے کسی طرح اہل بیت نبوت تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں اور خون کی نالیاں بہنے لگیں، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازو میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے تک کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ دانی کندھے پر لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار علی چلاتے ہی رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے دایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے کے اندر ایسے لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آ گئے اور فرمایا، میرے بھائی جان، میری خبر گیری فرمائیں۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے
دیکھا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جامع شہادت نوش فرمانے والے ہیں۔ شدت غم سے امام علی مقام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پھر عباس کی لاش خیمے کی طرف اٹھا کر لا رہے تھے کہ ان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔